السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاقرار۔ اذا اقر الحر البالغ العاقل بحق لزمه اقراره مجهولا كان ما اقر به او معلوما، ويقال له بين المجهول، فإن لم يبين أجبره الحاكم على البيان، فإن قال لفلان علي شيء لزمه أن يبين ما له قيمة، والقول فيه قوله مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر منه. اکثر من ذالک، وإذا قال له علی مال فالمرجع فی بیانه الیہ، ویقبل قوله فی القلیل والکثیر، فإن قال له علی مال عظیم لم يصدق فی اقل من 100 درہم، 200 درہم، وإن قال دراهم كثيرة لم يصدق في أقل من 10 دراهم، وإن قال دراهم فهي 3 إلا أن يبين أكثر منها، وإن قال له علي كذا كذا درهما لم يصدق في أقل من 11 درهما، وإن قال كذا وكذا درہما لم يصدق في أقل من 21 درہما، وإن قال له علي أو قبلي فقد أقر بدين، وإن قال له عندي أو معي فهو إقرار بأمانة في يده، وإن قال له رجل لي عليك 1000 درهم فقال اتزنها او انتقدها او اجلنی بها او قد قضیتکها فهو اقرار. کتاب جبر کے بعد اب یہاں سے کتاب الحجر کے بعد اب یہاں سے کتاب الاقرار کی گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ آپ نے کتاب الحجر میں اقرار کی بات پڑھی کہ جس پر حجر کیا گیا اس کو اقرار کا اختیار نہیں رہ جاتا، تو اس لیے اب یہاں اقرار کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اقرار ہے کیا چیز؟ تو اقرار آپ جانتے ہیں باب افعال کا مصدر ہے، جس کا مطلب ہے اعتراف کرنا، ثابت کرنا۔ اقرہ ثابت کیا، اقر اعتراف کیا، اور شریعت میں کہتے ہیں الاخبار بحق علیہ، اے الاخبار بحق الغیر علی نفسہ، دوسرے کے آنے والے اپنے اوپر حق کی خبر دینا، اسی کو اقرار کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اذا اقر الحر، یہ حر کہہ دیا، اس سے سمجھ میں آ گیا آزادی کی قید سے کہ اگر غلام اقرار کرے تو چونکہ وہ اقرار آقا کو نقصان پہنچائے گا، اگر وہ عبد معزون نہ ہو تو آقا کے مال سے وہ اقرار اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی، اس لیے غلام کا یہ قول معتبر نہیں ہے۔ اسی لیے حر کہا، بالغ عاقل کہا، کیونکہ بچے کا اقرار لازم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود پر لازم کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا،
جب احکام الہی اس پر لازم نہیں تو پھر اس کا اپنا اقرار بھی لازم نہیں ہوگا۔ اذا اقر الحر البالغ العاقل، جب عقل مند آزاد بالغ اقرار کرے، بحق کسی حق کا، لازمہ اقرار ہو تو اس پر اس کا اقرار لازم آ جاتا ہے، اس پر لازم آ جاتا ہے کہ جس چیز کا اس نے اقرار کیا وہ اس کے ذمے ہو۔ اقرار مجہولاً کان ما اقر به او معلوما، خواہ جس چیز کا اقرار کیا ہے وہ معلوم ہو یا مجہول ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایک تو یہ صورت ہے کہ کہے کہ زید کا میرے اوپر 100 روپے ہیں، اور یہ اقرار معلوم ہو گیا کتنے کا اقرار ہے، اور دوسری صورت یہ کہے کہ زید کے کچھ روپے میرے اوپر ہیں، تو یہ اقرار مجہول ہے۔ خیر، جو بھی صورت ہو، اقرار معلوم ہو یا مجہول ہو، اب اس پر لازم ہو گیا وہ۔ اب اگر مجہول اس نے اقرار کیا ہے، معلوم ہے تو کوئی بات نہیں، اگر مجہول اقرار کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب اتنے کی وصولی اس سے ضروری ہے، اور وہ حقدار کو جس کے لیے اقرار کیا ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو اسی کے پیش نظر فرماتے ہیں وَيُقَالُ لَهُ بَيِّنِ الْمَجْهُولِ، اور مقر سے کہا جائے گا کہ جو مجہول رکھے ہو اس کو بیان کر دو۔ فَإِن لَّمْ يُبَيِّن، اب اگر وہ بیان نہیں کرتا ہے، اڑ جاتا ہے کہ میں بیان نہیں کروں گا، تو کیا حکم ہوگا؟ کہتے اجبرہ الحاکم علی البیان، تو حاکم اس کو بیان کرنے پر مجبور کرے، اس پر سختی کرے، کیونکہ جب تک یہ نہیں پتہ ہوگا کہ کیا چیز ہے اور کتنی ہے تب تک ادائیگی کی صورت نہیں بنے گی۔ فَإِنْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ شَيْءٌ، اب اگر وہ کہتا ہے فلاں کا میرے اوپر کچھ ہے، ایک چیز ہے، فلاں کا مجھ پر کوئی چیز ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ تو چونکہ یہاں مجہول ہے نا، تو اب کیا ہے، اس پر لازم ہوگا کہ وہ بیان کرے کہ کیا اس پر ہے۔ ایک تو لازم ہے بیان کرے، اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ یہ بھی بتائے، یہ بھی کہ ایسی چیز کو بیان کرے جو قیمت والی ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی وہ اس پر لازم بھی نہیں ہوگی۔ اس پر اگر لازم ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر لازم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قیمت والی چیز ہے، تو قیمت والی چیز بیان کرے۔ لازمہ ان یبین ما لہ قیمت، لازم ہے اس پر کہ وہ بیان کرے ایسی چیز کو جس کی کوئی قیمت ہو۔ والقول فیہ قولہ مع یمینہ ان ادعى المقر لہ اکثر من ذلک۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے، اس نے اقرار کیا میرے اوپر فلاں کے کچھ روپے ہیں، جو اقرار کرتا ہے اس کو مقر بولتے ہیں، جس کے لیے اقرار کیا جاتا ہے اس کو مقر لہو بولتے ہیں۔ تو اس نے کہا مقر نے کہ میرے اوپر فلاں کے کچھ روپے ہیں، اب اس فلاں نے یہ کہا کہ 70 روپے ہیں، اور یہ کہتا ہے نہیں 60 روپے ہیں، اس نے وضاحت کی کہ 60 روپے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 70 روپے ہیں، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ اسی کو فرماتے ہیں والقول فیہ، اور بیان کے تعلق سے، وضاحت کے تعلق سے مقر کی بات مانی جائے گی اس کے قسم کے ساتھ اگر مقر لہو زیادہ کا مدعی ہو، یعنی اگر وہ زیادہ کا دعویٰ کرے تو اس زیادتی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو
اس کا ہے، جتنا اس نے کہا اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ مدعی بینہ پیش کرتا ہے اور منکر یمین حلف لیتا ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ تو اس مسئلے میں مدعی جو ہے وہ مقر لہو ہے، کیونکہ وہ زیادہ کا دعویٰ کر رہا ہے، اور مدعا علیہ جو ہے یعنی جو منکر ٹھہرے گا یہاں یہی ہے مقر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زیادتی کا انکار کر رہا ہے، تو اس لیے اسی کی بات مانی جائے گی یمین کے ساتھ۔ وَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَالٌ فَالْمَرْجَعُ فِي بَيَانِهِ إِلَيْهِ، اگر کہتا ہے فلاں کا میرے اوپر مال ہے، فلاں کا میرے اوپر کچھ مال ہے، تو اس مبہم کے بیان میں اسی کی بات کی طرف، اسی کے قول کی طرف رجوع کیا جائے گا، یعنی اسی مقر سے پوچھا جائے گا۔ فَالْمَرْجَعُ فِي بَيَانِهِ، تو اس مجمل کے بیان میں مرجع اسی کی طرف ہوگا، یعنی اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا، مقر کی طرف۔ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، اور اسی کی بات مانی جائے گی قلیل یا کثیر کے معاملے میں، مطلب تھوڑا مال بولے زیادہ مال بولے، دونوں صورتوں میں اسی کا اعتبار ہوگا، ہے نا۔ لیکن 1 درہم سے کم چونکہ عرف میں مال نہیں مانا جاتا، اس لیے 1 درہم سے کم کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں 50 پیسہ چونکہ مال نہیں مانا جاتا، وہ نہیں چلتا ہے، تو 1 روپیہ سے کم اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ مراد لیا ہے تو اس کی یہ بات مانی نہیں جائے گی۔ باقی وہ 1 لاکھ کا اقرار کرے تو ہی درست ہے، لفلان لہو علیہ معلوم کی وضاحت میں، اور 1 روپیہ کا اقرار کرے تب بھی درست ہے۔ فَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ، اگر کہتا مال مطلق نہیں کہا، کچھ اس میں اضافہ کر دیا صفت کی صورت میں، تو کیا حکم ہوگا؟ تو آپ صفات والی صورتیں بیان کرتے ہیں۔ اگر کہا مقر نے لہو علیہ مال عظیم، فلاں کا میرے اوپر عظیم مال ہے، فلاں کا میرے اوپر عظیم مال ہے، تب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں لم یصدق فی اقل من 200 درہم، تو اس کی تصدیق، اب عظیم مال کہا، یہ مبہم ہے، تو اب اس کو بیان کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ اب وہ بیان کرے گا تو اس کا بیان مانا جائے گا کم سے کم 200 درہم میں۔ 200 درہم سے کم کا اقرار کرتا ہے تو یہ معتبر نہیں ہوگا، اس میں تصدیق اس کی نہیں کی جائے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 200 درہم میں آدمی غنی مانا جاتا ہے، اور یہاں اس نے عظیم کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مال کی بہت بڑی مقدار ہے۔ تو بڑی مقدار کی اقل صورت ہوگی کیا؟ جس کی وجہ سے آدمی غنی ہو جاتا ہے، تو اس لیے 200 درہم کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اگر کہتا ہے دراہم و کثیرہ، لہو علیہ دراہم و کثیرہ، فلاں کا کہ میرے اوپر بہت سارے درہم ہیں، تو کیا حکم ہوگا؟ کہتے لم یصدق فی اقل من 10 دراہم، تو اس کے بعد کی تصدیق نہیں کی جائے گی 10 درہم سے کم پر، اس لیے کہ 10 جو ہے اس میں جمع کی انتہا یہی ہے، تو اس لیے اس کا اعتبار ہوگا 10 پر، اور چونکہ جمع کا لفظ استعمال کیا، اور کثیرہ جو ہے یہ اس کے انتہا کی طرف اشارہ ہوگا، شدت کا معنی پایا گیا، کثرت کا معنی۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہتا ہے دراہم، اے لہو علیہ دراہم، فلاں کے میرے اوپر درہم ہیں، تو یہ 3 پر ہوگا اس کا اطلاق۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دراہم جمع کا لفظ ہے، تو کم سے کم جہاں جمع ثابت ہو سکے اس کا اعتبار ہوگا، اور کم سے کم جمع کا ثبوت 3 سے ہوتا ہے، تو 3 کا اعتبار کیا جائے گا۔ الا یبین اکثر من ذالک، مگر یہ کہ وہ 3 سے زیادہ کو بیان کر دے، 3 لاکھ کہہ دے،
تو بھی اس کا بیان معتبر ہوگا اور تو یہ قول مان لیا جائے گا، اس لیے کہ لفظ دراہم میں 3 کا بھی امکان ہے اور 30 لاکھ کا بھی امکان ہے۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہتا ہے لَهُ عَلَيَّ کذا کذا درہمن، فلاں کہ میرے اوپر اتنے اتنے درہم ہیں، تو کتنا مانا جائے گا؟ اب وہ بیان کرتا ہے تو کہتے لم یصدق، اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی 11 یعنی 11 درہم سے کم میں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے اس نے 2 مجہول عددوں کو ایک ساتھ جوڑا، قضا اور قضا 2 مجہول عددوں کے لیے استعمال کیا، اور ان میں حرف عطف نہیں ہے دونوں کے بیچ میں، تو دیکھا جائے گا کہ اس طرح کون سے 2 عدد استعمال ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نے دیکھا تو 11 12 یہ سب استعمال ہوتے ہیں، تو پتہ چلا کہ کم سے کم 11 جو ہے یہ ایسا ہے کہ جو 2 عدد بغیر عطف کے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے یہاں کم سے کم 11 درہم لازم ہوگا، اور اس سے کم کا اقرار کرے تو معتبر نہیں ہوگا۔ اب یہیں سے آپ نے سمجھ لیا، اگر حرف عطف آ جائے تو حکم بدل جائے گا۔ کہتے ہیں اگر کہتا ہے لفلان علیہ کذا و کذا درہمن، فلاں کہ میرے اوپر اتنے اور اتنے درہم ہیں، تو کیا حکم ہوگا؟ کہتے لم یصدق فی اقل من 21 درہمن، تو 21 درہم سے کم پر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہاں بھی وہی صورت ہے قضا و قضا، تو قضا دونوں مبہم ہیں، 2 عدد مبہم ہیں اور بیچ میں واو ہے، اور 2 عدد مبہم جس میں بیچ میں واو ہو اس کا کم سے کم درجہ 21 ہے، کیونکہ 21 سے پہلے جو اعداد استعمال ہیں اس میں واو عطف نہیں ہے، اور 21 سے شروع ہو گیا ہے، اس لیے گویا یہ کم سے کم مانا جائے گا 21، اور زیادہ کا اس سے کرے تو کوئی بات نہیں، اس سے زیادہ پر بھی ہو جائے گا، جیسے وہاں 11 تھا قضا قضا میں، تو 11 کم سے کم ہے، اور اگر اس سے زیادہ کرنا چاہے تو اس سے زیادہ کا بھی اقرار کر سکتا ہے۔ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَوْ قِبَلِي فَقَدْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ، اب کچھ دوسرے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اگر کہتا ہے لہو علیہ، فلاں کے میرے اوپر یا میری طرف ہے، لہو علیہ فلاں کے میرے اوپر یا میری طرف کچھ ہے، اگر اس طرح کا اقرار کرتا ہے تو یہ گویا دین کا اقرار کرنا ہوا، کیونکہ جانتے ہیں علی یہ گویا کہ یہ اپنے اوپر لازم کرنے والا صیغہ ہے، اور دین لازم ہی ہوتا ہے، اسی طرح قبلی یہ ضمانت کا صیغہ ہے نا، تو بہرحال ان دونوں عرف میں بھی استعمال ہوتے ہیں دین کے لیے۔ ہم آپ بولتے ہیں لہو علیہ اس کا میرے اوپر اتنا ہے، تو یہ تو قرض ہی صورت ہوگی، میری طرف اتنا نکلتا ہے نا، یہ بولتے ہیں ہم لوگ اردو میں، تو قبلی بھی جو ہے یہ دین ہی کے اقرار کا معنی دیتا ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے لہو عندی فلاں کا میرے پاس، اور میں یا میرے ساتھ یا میرے گھر میں اتنا ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ کہتے یہ دین نہیں ہوا، گویا یہ امانت کا اقرار ہے جو اس کے قبضے میں ہے، فهو اقرار بامانت فی یدہ، امانت کا اقرار ہے جو اس کے قبضے میں ہے نا، کیونکہ بہرحال اندی اور مئی یہ گویا کسی کو کوئی چیز اپنے اوپر لازم کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے نا، تو یہ ایک اعتبار سے بس یہ بتاتا ہے کہ فلاں کا میرے پاس کچھ ہے۔ اب اس کچھ ہے کی جو صورت ہے اس میں سب سے آسان صورت جو ہے وہ عقل صورت وہ امانت کی ہے، تو عقل صورت جب امانت کی ہے تو اسی کا اعتبار کیا جائے گا، اور کہتے ہیں کہ فہو اقرار، یہ اقرار ہے امانت کی جو اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضے میں ہے۔ وَإِنْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ، اب ایک اور صورت ہے دین کے ثابت ہونے کی، اگر اس سے مقر سے کسی شخص نے کہا لی علیک 1000 درہم، میرا تیرے اوپر 1000 درہم ہے، یہ کہا
اب اگر اس نے انکار کر دیا تو گویا اس پر کچھ لازم نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے اتزنہا، ٹھیک ہے تو تول لو، اتزنہا تول لو، یا کہتا ہے انتقدہا، ٹھیک ہے تو اس کو پرکھ لو، ہے نا، یا کہتا ہے اجلنی بہا، ٹھیک ہے تو کچھ مہلت دو مجھ کو، ہے نا، میں دے دوں گا، یا یہ کہتا ہے کہ میں نے تو دے دیا، قد قضیت، کہا میں نے تو تمہیں ادا کر دیا تھا۔ یہ تمام صورتیں اقرار کی ہیں، ہے نا۔ اتزنہا، انتقدہا، اصل میں جو درہم والی صورت ہوتی تھی اس کو وزن کیا جاتا تھا، ہے نا، اور اس کو جانچا بھی جاتا تھا یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے۔ درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، تو اب تعداد کے اعتبار سے بھی ہوتا تھا اور وزن کے اعتبار سے بھی اس کا استعمال تھا۔ تو اگر کہہ دیا اس کو وزن کر لے تو گویا کہ یہ کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ٹھیک ہے وزن کر لو اور اپنا وصول کر لو۔ کہا جانچ لے، اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے دیکھ لو صحیح سکہ جو دے رہا ہوں وہ صحیح ہے یا کھوٹا ہے اور رکھ لو اس کو۔ تو ایک اعتبار سے گویا یہ اس بات کا اقرار ہوا کہ ہاں 1000 میرے اوپر ہے اور تم وزن کر کے اس کو برابر لے لو یا جانچ لو اس کی۔ اور اگر کہتا ہے مجھ کو مہلت دیجئے، یہ تو صراحت ہے اس بات کی کہ گویا مہلت اس لیے مانگ رہا ہے کہ اس کے ذمے کچھ لازم ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے مہلت مانگ رہا ہے، یہ صورت ہے۔ یا کہتا ہے قضیت، کہا میں نے تو ادا کر دیا، تو اگرچہ ادا کر دیا لیکن ایک اعتبار سے یہ اقرار ہی ہوا، ہے نا جی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہا جو ہے یہ ضمیر قضیت کہا میں اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ ترجمہ ہوگا وہ تو میں نے ادا کر دیا، اردو بولیں گے وہ تو میں نے ادا کر دیا۔ تو وہ تو میں نے ادا کر دیا، کیا ادا کر دیا؟ تمہارے ذمہ کچھ لازم تھا، تم پر کچھ عائد ہو رہا تھا، تبھی تو تم نے ادا کیا، تو اس لیے گویا یہ اقرار ہے، کہتے فہوا اقرار، یہ ایک طرح کا اقرار ہے۔ ومن اقر بدین مؤجل فصدقہ المقر له فی الدین وکذبہ فی التعجیل لزمہ الدین حالا ویستحلف المقر له فی الاجل۔ اب اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے کہ مقر اقرار کر رہا ہے کہ فلاں کا میرے اوپر دین ہے، مگر یہ بھی اقرار کر رہا ہے کہ وہ دین حالی نہیں ہے، وہ میعادی ہے، اتنے دنوں بعد اس کو دوں گا، مثال کے طور پر 2 مہینے کے بعد اس کو دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب مقر لہو جس کے لیے اس نے اقرار کیا وہ کہتا ہے کہ ہاں اس پر میرا دین ہے، تو گویا یہ تصدیق ہو گئی، لیکن تعجیل میں انکار کرتا ہے کہ یہ غلط بول رہا ہے کہ 2 مہینے میں دے گا، یہ جو ہے نا یہ فوراً دینے والا تھا، ہے نا، انہیں دین معجل والی صورت تھی یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا حکم ہوگا؟ ایک چیز میں دونوں متفق ہیں، دین میں، بس مدت میں دونوں کا اختلاف ہے، تو کہتے لازمہ الدین فی حالا، تو اس پر دین لازم آئے گا فی الحال، ہے نا، یعنی اب یہ جو مسئلہ آیا کہ اس نے تکذیب کر دی تو اس کی یہ تکذیب معتبر ہو گئی اور اس پر فوراً جو ہے وہ لازم آ گیا دین۔ اور جو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے دین معجل رکھی تھی تو اس کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ مقر لہو منکر ہے اور منکر کا حلف معتبر ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے استحلف المقر لہو فی الاجل، مقر لہو سے اجل کے معاملے میں، مدت کے معاملے میں حلف لیا جائے گا اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کے مطابق فیصلہ یہی ہوگا کہ یہ دین معجل نہیں ہے بلکہ یہ دین حال ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح کی گفتگو اور بھی آگے کریں گے انشاءاللہ۔